الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ اور اس کی شرح عون الباری لے کر حاضر ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطُّ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار۔ اور جان لیں کہ لوگوں نے جب بھی کسی بدعت کو ایجاد کیا تو اسی کے مثل سنت کو ترک کیا ہے۔ اس لیے دین میں نئے امور سے بچ کر رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اور گمراہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی باریک چیز کی طرف اور اہم چیز کی طرف رہنمائی کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے کہ بدعتی جب کسی بدعت کا ایجاد کرتے ہیں تو اسی کی طرح، اسی کے مثل وہ سنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ ایک چیز غور کریں گے، جو بدعتی ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے مدعی ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور جو ان کی بدعت پہ عمل نہیں کرتا اس کو وہ بدعتی کہتے ہیں، اور اس کو وہ گستاخ رسول کہتے ہیں، اور اس کو وہ جو ہے سنت کو ترک کرنے والا کہتے ہیں۔ یعنی ان کی بدعت پر جو عمل نہیں کرے، خواہ وہ فکری اور عقدی بدعت ہو یا اس کے علاوہ اور دیگر کوئی بھی بدعت ہو، ان کی بدعت کو اگر تسلیم نہ کرے، ان کی بدعقیدگی اور ان کی گمراہی کو اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس پر طرح طرح کے حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سلف کی روشنی میں، منہج سلف کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ اپنی بدعت کو جانچتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی بدعت کو، ان کی غلط فکر کو، ان کی بدعقیدگی اور ان کی گمراہی کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے، کوئی نہ مانے تو اس پر طرح طرح کے فتوے لگائیں گے۔ وہ اپنی بدعقیدگی کو، اپنی گمراہی کو، اپنی بدعت کو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، وہ سلف کے منہج اور ان کے فہم کی روشنی میں اپنی بدعت کو پرکھتے نہیں ہیں، جانچتے نہیں ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس کی کیا شرح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ کلام حق اور یہی واقع ہے، یہی حقیقت ہے۔ جو آپ نے کہا کہ کوئی بدعتی جو ہوتا ہے جب کسی بدعت پر عمل کرتا ہے، کسی بدعت کو اختیار کرتا ہے تو اسی کی مثل وہ سنت سے دور ہوتا ہے، چھوڑتا ہے۔ اور یہ کہ جو حدیث کی روشنی میں آپ نے بات پیش کی کہ ہر نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہ دونوں یہ دوزخ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات مصنف رحمہ اللہ کی بالکل برحق ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہے جو بات آپ نے کہی ہے، کیونکہ اہل بدعت نے کس قدر کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے قرآنی اور نبوی نصوص کو چھوڑ کے رکھا ہے، قرآن اور حدیث کو یہ عموماً چھوڑ کے رکھتے ہیں، یہ اپنے بزرگوں اور پیروں اور مرشدوں کے اقوال اور آراء اور ان کے جو اجتہادات اور ان کے جو مشگافیوں کی روشنی میں یہ سب باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اسی لیے یہ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اگر یہ طے کر لیا جائے، تین چیز اگر طے کر لیں، قرآن حدیث اور صحابہ کا منہج اور فہم، یہ تین چیز اگر طے کر لیا جائے کہ اسی کی روشنی میں ہمیں دین کو سمجھنا ہے، تو پھر جو ہے سب کے ہاں دین کے سمجھنے میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں یکسانیت ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی ہم ان تین چیزوں میں سے کسی کو بھی چھوڑتے ہیں یا کسی سے بھی دور ہوتے ہیں
خواہ وہ قرآن ہو، حدیث ہو یا منہج ہو. منہج یعنی صحابہ کا منہج اور فہم. جب ان تینوں میں سے کسی کو بھی چھوڑتے ہیں، خاص طور سے جو تیسری چیز کو چھوڑتے ہیں، یہیں سے گمراہی آتی. کیونکہ اکثر مسلمین قرآن چھوڑنے کی بات تو نہیں کریں گے، حدیث چھوڑنے کی بات نہیں کریں گے، گرچہ حدیث میں بھی بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، لیکن یہ جو منہج اور فہم ہے صحابہ کرام کا، اس کے بارے میں اختلاف، اسی سے اختلاف ہوتا ہے، اسی سے جماعتیں، اسی سے فرقے بنتے ہیں. اپنے اپنے پیروں، اپنے اپنے اماموں کے فہم اور منہج کو اختیار کرتے ہیں، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سکھایا تھا، جو انہیں بتایا تھا، اس منہج کو، جو حقیقت میں صحابہ کا منہج حقیقت میں نبوی منہج ہے، اس کو چھوڑتے ہیں اور اپنے پیروں، اماموں اور مرشدوں کے منہج اور طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں. یہیں سے گمراہی اور اختلاف جو ہے شروع ہوتا ہے. ان کے یہاں آپ دیکھیں گے بہت ساری شکلوں میں، صورتوں میں یہ لوگ جو ہے قرآنی نصوص کو اور نبوی نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. ان نصوص سے آخر انہیں یہ نصوص، قرآن کی آیتیں اور حدیث یا حدیث جو واضح طور پہ ہوتی ہے، ان سے یہ کیوں دور ہوتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ بدعتی، یہ گمراہ، یہ منحرف جو ہوتے ہیں، یہ لوگ کیوں چھوڑتے ہیں، کیوں دور بھاگتے ہیں؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کے فہم اور منہج سے یہ لوگ کیوں دور بھاگتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ جو ہے ان کی بدعت اور گمراہیاں ہیں. یہی ان کی گمراہی، یہی ان کی فکری گمراہی، یہی ان کی بدعقیدگی، یہی ان کی بدعت انہیں دور رکھتی ہے. جب تک اس کھائی سے، اس بدعت کی کھائی سے، اس گمراہی اور اس فکری انحراف کی کھائی سے جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ان کو قرآن کی آیتیں اور حدیث اور اسی طریقے سے صحابہ کا فہم اور منہج سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی نہ کسی طریقے سے یہ انحراف کا شکار ہوتے ہیں، یہ بدعت میں ملوث ہوتے ہیں، یہ گمراہیوں کی کھائی میں دھوکے کھا کے پڑے رہتے ہیں. اسی کی وجہ سے انہیں واضح طور پر قرآن کی آیتیں، واضح طور پر حدیثیں اور صحابہ کے منہج واضح طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تائید کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے قول کی تائید کے ساتھ، وہ ان کو صحیح نہیں دکھتا، نظر ہی نہیں آتا، اندھے ہو جاتے ہیں اسی گمراہی کی وجہ سے، اسی بدعت کی وجہ سے، اسی انحراف کی وجہ سے. تو جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دلائل کی کثرت سے ثابت شدہ عظیم صفات کو ثابت نہیں کیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے عظیم صفات کو معطل کر دیا. جو لوگ اللہ رب العالمین کی صفات، اسماء صفات کے انکاری ہیں، کیوں آخر وہ قرآن کی آیتوں میں تعویل کرتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں؟ حدیث کے اندر ثابت ہے اللہ رب العالمین کی صفات، وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خبر احاد سے عقیدے نہیں ثابت ہوتے. آپ جائیے دیکھیں، سید قطب کی کتاب ہے، صاف صاف انکار کیا فی ظلال القرآن کے اندر. خبر واحد سے، حالانکہ وہ حدیث صحیح ہے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ان کے یہاں. ایسے بہت سے گمراہ پڑے، معتزلہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، ان کے پیروکار آج بھی پائے جاتے ہیں. مثلاً اہل تعطیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہہ کر انہوں نے ان 10 نصوص کو ترک کر دیا. دیکھیے ایک بدعت کی وجہ سے کتنی قرآن کی آیتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کی تعویل کرنا پڑتی ہے، طرح طرح کے اس میں کیڑے نکالنے پڑتے ہیں. اس کے اندر جو ہے یہ اس سے مراد ہے، یہ اس سے اگر یہ مان لیا جائے تو ارے کیا مان لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، صحابہ نے مانا، نبی نے مانا، سب نے مانا. صحابہ نے تو اعتراض نہیں کیا کہ اسے جو ہے اللہ رب العالمین کو اگر عرض پر مان لیا جائے تو اس سے جگہ کا ہونا لازم آتا ہے، مکان کا محض ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے کے لیے جہد کا ہونا لازم آتا ہے. یہ کس نے کہا؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ بات کہی؟ کسی نے اعتراض کیا قرآن کی آیت پر کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس سے جہت لازم؟ یہ سب جہت، یہ سب مکان لازم ہی آتا ہو، آپ سے کیا کرنا بھائی؟ یہ کوئی اعتراض تھوڑی ہے. یہ بدعتیوں کے، یہ جب سے منطق اور فلسفہ، یونانی منطق اور فلسفہ جب سے آیا اور علم کلام جب سے آیا، تو ان لوگوں نے یہود و نصارہ کے ذریعے سے
یہ ساری چیزیں یہ ساری مصطلحات جو بدعتی مصطلحات، یہ سب بدعتی مصطلحات، یہ جوہر، یہ عارض اور اس طرح کی ساری چیز اس کو عقیدے میں لا کر کے ٹھونسنا. پہلے دنیاوی امور میں آپ جائیے، اس کو ذکر کیجئے، اس کے ذریعے اصول اور قاعدے بنائیے، لیکن جو نص قطعی سے جو چیز ثابت ہے الہیات کے تعلق سے، جو غیبیات سے جن کا تعلق ہے، ان میں جن چیزوں کا ہونا ثابت ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہو اس یونانی فلسفہ کے ذریعے سے، اور ان جو ہے بدعتی اور جدید مصطلحات کے ذریعے سے، جوہر اور عارض اور یہ مکان اور یہ جہت اور یہ فلاں اور یہ دماغ ایسا ہونا. بڑے بڑے جو ہے مفتی اور علامہ اپنے آپ کو بنتے ہیں، اور یہ ان ساری چیزوں کو کہہ کر کے، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے اصول اور قاعدہ کو لا کر کے قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف قرآن میں 10 جگہ اس کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. بھئی کیا آپ کو دقت ہے؟ قرآن جب کہہ رہا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری کے اندر ہے کہ ینزل ربنا سبحانہ وتعالی فی ثلث اللیل الاخیر، اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے آخری پہر میں دنیوی آسمان پر نزول کرتا ہے. اگر ہم مان لیں نزول کرتا ہے تو اس سے یہ لازم ہے کہ وہ لازم. ارے بھائی آپ ایسی بات کہنا قرآن اور حدیث کے بارے میں کہ اگر مان لیں، اس کا مطلب تم مانتے نہیں ہو، حدیث کو نہیں مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے. قرآن میں صاف صاف ہے، حدیث میں صاف صاف ہے، تو یہ کیا کہنا کہ اگر مان لیں تو اس سے یہ لازم آتا. تو جتنے اسماء اور صفات کے انکاری ہیں عقیدے میں، جتنے گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہ ایسے ہی کہتے ہیں اگر مان لیا جائے تو یہ لازم. وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھتے ہیں. اچھا گمان رکھ کر ہی وہ لوگ جو ہے غلط چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعقیدگی کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اہل کتاب، یہ اہل تعطیل جو ہیں، جو لوگ صفات کے انکاری ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اسماء صفات ہیں قرآن میں ثابت ہیں، حدیث میں ثابت، وہ انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ وحدت الوجود والا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ، آپ دیکھیں گے 90% مسلمان، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجودی والا اور حلول والا. حلول اور وحدت الوجود والا عقیدہ جو ہے آپ دیکھیں گے جو کہ مجوسیوں کے طرف سے اور کفار کی طرف سے یہ عقیدہ صوفیوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں گھسایا گیا ہے. اس عقیدے کو مسلمانوں کے اندر آئے گا، اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا آپ کو. خیر القرون میں، صحابہ کی زندگی میں کبھی نہیں ملے گا، نبی کی زندگی میں کبھی نہیں ملے گا. یہ حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ آپ کہیں نہیں پائیں گے اس کو. تو جو دین صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس کو دین تھوڑی کہیں گے. دین تو ختم اسی وقت جو ہے مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر تھوڑی ہے. تو اس وقت جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے اور قیامت تک وہی دین رہے گا. تو یہ چیز پہلے نہیں پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ رکھتے ہیں باقاعدہ، اور یہ بدعتی عقیدہ رکھنے بلکہ کفری عقیدہ ہے. اس کفری عقیدے کے بعد ظاہر سی بات ہے قرآن کی 10 آیتوں کو چھوڑنا پڑے گا. جہاں جہاں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر بلند ہے، عرش پر مستوی ہے، جہاں جہاں اس طرح کا تذکرہ آئے گا قرآن کے اندر، اس کو انکار کرنا پڑے گا یا تو تعویل کرنا پڑے گی. اور اسی عقیدہ تعطیل نے بہتوں کو حلول اور وحدت الوجود جیسے کفریہ عقائد تک پہنچایا ہے. آگے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، جس طرح کہ اہل بدعات نے جاہ و اشخاص سے وسیلہ پکڑا، فلاں کے جاہ و مقام سے، فلاں کی ذات سے، تو یہ لوگ ذات سے بھی وسیلہ پکڑتے ہیں اور جاہ و مقام کا بھی وسیلہ پکڑتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ بدعتی چیز ہے جس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، ہاں وسیلہ پکڑنے کا ذکر ہے، لیکن جو مشروع طریقہ ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے کہ کس چیز کا وسیلہ پکڑو، جب اس کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے، یہ ذریعہ کیا، یہ وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، یہ دیکھیے یہ قرآن نے خود سکھایا ہمیں. ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ پکڑا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی معافی اور بخشش سے
طلب کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو آپ نے کہا مالک الملک، تو بادشاہت کا مالک ہے، تمام بادشاہتوں کا تو مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو عمدہ صفات ہیں ان کے وسیلے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مصنف رحمہ اللہ کے شارح جو کہ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی کیا کرتے ہیں، جب بدعت کا طریقہ اپناتے ہیں تو وہیں پر وہ سنت ہوتی ہے، اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیے وسیلہ اپنانے کی بات ہے قرآن حدیث میں، لیکن کس چیز کا وسیلہ؟ جس چیز کا شریعت میں ذکر ہے اس کو اپنائے آدمی. اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے ایمان اور اسلام کا وسیلہ، اس طرح کا. تو جن چیزوں کا وسیلہ پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو پکڑو، اور اس کا سب دلیل ہے قرآن اور حدیث کے اندر. لیکن اس کو چھوڑ کر کے یہ لوگ اشخاص اور جاہ و مقام سے، لوگوں کی ذات سے، انبیاء، فرشتے، اللہ کے دوسرے نیک بندے، امام، پیر اور پتہ نہیں کیا کیا، علم گلم تمام لوگوں کے جو ہے یہ وسیلے پکڑتے ہیں، ان کی ذات سے وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کے جاہ و مقام سے وسیلہ پکڑتے ہیں. حالانکہ یہ سب کہیں نہیں ثابت ہے. بھئی جو چیز نہیں ثابت ہے وہ بدعت ہے، اور جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے، وہی صحیح ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کے اسماء صفات کے ذریعے سے وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک مومن بندہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ پکڑ سکتا ہے. اللہ رب العالمین پر جو ایمان لایا اس کا وسیلہ پکڑ سکتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں، اور جس طرح صوفیوں میں سے شاذلیہ اور تیجانیہ نے، یہ شاذلیہ اور تیجانیہ یہ شمالی افریقہ میں جیسے لیبیا ہے، مراکش ہے، اور اسی طریقے سے الجزائر ہے، مصر ہے، سوڈان ہے، یہ جو افریقی ممالک ہیں وہاں پر یہ جو ہے تصوف کے سلسلے پائے جاتے ہیں. وصافیہ، تیجانیہ، شاذلیہ. اخوان المسلمون جماعت کی جو بانی ہیں حسن بنا، وہ اسی طرح کے جو ہے شرکیہ تصوف کے سلسلے سے وابستہ تھے، وصافیہ، شاذلیہ سے. کہتے ہیں ان کے گمراہ کن نئے اوراد و وظائف ایجاد کیا انہوں نے. اب دیکھیں تصوف صوفیوں نے کتنے جو ہے اوراد و وظائف من گھڑت ایجاد کیے. وہ من گھڑت پڑھتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پوری کتاب لے کے جاتے ہیں، من گھڑت دعائیں ہوتی ہیں، سب بدعتی اور من گھڑت دعائیں ہوتی ہیں. کیوں؟ سنت ہے، اللہ کے رسول سے بہت ساری دعائیں معصور ہیں، منقول ہیں. ایک کتاب کی طرف میں اشارہ کروں گا، حسن المسلم، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیتوں سے، تو قرآن کی آیتوں سے دعائیں ثابت ہیں، قرآن میں خود ہیں، بہت ساری جگہوں پر دعائیں ہیں. اسی طریقے سے حدیث کے اندر بہت ساری آپ کو دعائیں مل جائیں گی صحیح حدیثوں کے اندر. تو صحیح حدیثوں کے اندر اور جو قرآن کے اندر موجود ہے ان دعاؤں کو چھوڑتے ہیں تو بدعتی دعاؤں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو سنت ہے، جو معصور دعا ہے، اس کو چھوڑتے تھے. بدعتیوں کی ہاں آپ دیکھیں گے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سنت والی چیز ہوتی ہے، جو مشروع طریقہ ہوتا ہے اور جو صحیح جو ہے دین کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. جب بدعت پر عمل کرنے لگتے ہیں تو جو صحیح طریقہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے نئے اوراد و وظائف اور دعائیں گڑھ لیں، ایجاد کر لیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو نبوی مشروع اذکار و اوراد ہیں ان کو یہ چھوڑ بچے، کیونکہ اس کو بھول گئے. ان کے اپنے بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو اوراد وظائف ہوتے ہیں من گھڑت، کیا کیا جو ہے اس میں کن کن چیزوں کا وسیلہ ہوتا ہے بدعتی. اور بہت ساری دعائیں ان کی اوراد وظائف تو من گھڑت اور بدعتی اور مشرکانہ ہوتے ہیں، شرکیہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح جن لوگوں نے نیک لوگوں کی قبروں پر پختہ عمارتیں اور قبے بنا لیے، انہوں نے ان صحیح سنتوں اور حدیثوں کو چھوڑ دیا جو انہیں حرام کہتی ہیں اور ان سے روکتی ہیں. یعنی جن حدیثوں کے اندر پختہ عمارتیں قبروں پر بنانے سے منع کیا گیا اور حرام کہا گیا ہے، قبہ وغیرہ بنانے سے، ظاہر سی بات ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا مکہ کے اندر، جس وقت مکہ فتح ہوا تھا،
کہ جاؤ کوئی بھی قبر دیکھنا، اگر ایک بالش سے اوپر ابھری ہوئی اسے برابر کر دینا، کوئی بھی مجسمہ دیکھنا اسے جو ہے توڑ دینا. یہ حضرت علی کو آپ نے بیان. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے، لیکن اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اس مہم پر بھیجا، یہ کام کرنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ شرک اور بدعت کا خاتمہ ہو جائے. خاتمہ ہو جائے. جو غلو کرتے ہیں قبروں میں کیا رکھا ہے بھائی؟ وہاں جا کر کے تو آدمی عبرت حاصل کرتا ہے، وہاں جا کر کے آدمی خود جو قبر میں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، ہاں، نہ کہ وہاں جا کر کے اس سے دعا کرتا ہے. لیکن دیکھیے جو بدعتی ہوتے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ بھائی وہاں جا کر کے اپنے لیے اور اس کے لیے دعا کرو. تو یہ جو ہے جا کر کے اسی سے دعا کرنے لگتے ہیں، اسی سے مانگنے لگتے ہیں. تو یہ جو سنت طریقہ ہے، جو ایک صحیح طریقہ ہے، اس کو جب چھوڑتے ہیں تو غلط طریقے پہ جاتے ہیں. اور یہ کہ جو بدعتی ہوتے ہیں، جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے وہ صحیح طریقے کو چھوڑتے ہیں، سنت طریقے کو وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہیں پر. انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قول کی روشنی میں کی جائے گی، کیونکہ بہت لمبا ہے کہ کس طریقے سے ایک بدعتی جب اور ایک منحرف اور گمراہ شخص جب کسی بدعقیدگی کا شکار ہوتا ہے، ایک بدعتی جب کسی بدعت کا شکار ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ صحیح اسی کے مقابل ایک صحیح عقیدے کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اسی کے مقابل ایک سنت کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اور جب وہ غلط منہج کو اختیار کرتا ہے تو وہیں پر وہ صحیح منہج کو چھوڑ بیٹھتا ہے. جب وہ اپنے پیر اور امام کے منہج کو اختیار کرتا ہے تو وہ صحابہ کے منہج کو چھوڑ بیٹھتا ہے. جب وہ اپنے کچ فہم کا استعمال کرتا ہے تو صحابہ یعنی سلف کے فہم کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی بہترین انداز میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سمجھایا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے لائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.